مصر کے بادشاہ نے اپنی بیٹی نکاح میں دی، واپس آئے، اولاد کوئی نہیں، 2 بیویاں، 86 برس کی عمر ہو گئی، مانگتے 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 60 سال کی دعاؤں کے بعد اللہ نے بیٹا دیا، اسماعیل۔ اور ابھی وہ چند دن کے تھے کہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا، ان لے کے نکل، ان لے کے نکل۔ کدھر؟ اللہ نے سارا کے دل میں ڈال دیا، کھچاؤ، دل بند کر۔ سارا کہے بڑی بیوی، انہوں میری اکھیاں تو دور کر، میرا دل کٹیندہ ہے، انہوں اولاد ہوگی مینوں نہیں ہوئی، انہوں میری اکھیاں تو دور کر، میں نہیں ویکھ سکتی۔ انہوں نے سمجھا سوکن پنا ہے۔ جبریل آ گیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جیسے کہہ رہی ہے ویسے کرو، لے جاؤ۔ کہ اللہ کہاں لے جاؤں؟ کہاں جہاں ہم کہیں۔ کہ تو یا اللہ میں جامع کیویں؟ کہا جبریل آئے گا زندگی میں پہلی دفعہ، کائنات کی زندگی، کائنات کی زندگی میں پہلی دفعہ جبریل انسانی شکل میں اونٹ پہ آئے، آگے جبریل اور پیچھے ابراہیم علیہ السلام، بچہ اور بیگم بھی ہاجرہ 20-22 سال عمر۔ چلو سارا سے بیٹا ہوتا، وہ بھی 80 سال کی ہو گئی تھی، تو ایک عورت زندگی گزار چکی ہے تو اس کو جدا کرنا آسان تھا۔ ہاجرہ شہزادی 22 سال 20 سال عمر۔ چلتے یہ دن 3 ہفتے لگے، 4 لگے، مہینہ لگا، 2 ہفتے لگے، پتہ نہیں، اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن جب مکہ کی وادی میں پہنچے، جب نہ انسان، نہ درخت، نہ پانی، نہ سایہ، نہ غذا، اور ایک نشیب وادی جس کے چاروں طرف پہاڑ، صفا، مروہ، جبل ابی قبیس اور جبل ہندی یا جبل عمر، آج کل اس کا نام ہے، پتہ نہیں اس وقت کیا نام تھا، اب تو سارے صاف ہو گئے۔ یہ 4 پہاڑوں میں ایک نشیب آیا، تو جبریل نے کہا یہاں اپنے بچے اور بیوی کو اتار دیں اور واپس چلے جائیں۔ جب آگ میں ڈالا تھا تو ایک لفظ نہیں بولے تھے، اور ایک طرف ہوا کا فرشتہ، ایک طرف پانی کا فرشتہ کہ ہم آپ کی مدد کریں، کہ اما الیک فلا، نہیں تمہاری ضرورت نہیں، اما الی اللہ فنعم، اللہ ویکھ رہا ہے، انہوں بچاونا ہو تو بچا لے سی، یہ ساڑنا ہو تو ساڑ دے سی، میں تہاڈی لوڑ بھی فرشتوں سے بھی بے نیاز ہو کے۔ اور آگ کی طرف جا رہے ہیں خاموشی کے ساتھ، بس ایک لفظ، حسبی اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ ونعم الوکیل، تیرے سپرد ہر شے۔ اس خوفناک آگ کے سامنے ایسا صبر، ایک لفظ نہیں بولے۔ جب جبریل نے کہا ایتھے چھوڑ دے ہو، ایک دم یہاں کیسے چھوڑ دوں؟ اللہ اکبر، یہاں تو نہ کوئی انسان ہے، نہ اسباب زندگی ہیں، نہ پانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیسے چھوڑ دوں؟ کہا آپ کے رب کا فرمان ہے یہیں چھوڑنا ہے، کہ اس بچے کی پشت سے آخری نبی تشریف لائیں گے اور اس وادی کو میں تشریف لائیں گے۔ اسلمت لرب العالمین، ٹھیک چھوڑ دے۔ ہاجرہ تو نبی نہیں ہے نا، ہاجرہ تو شہزادی ہے۔ تو جب واپس مڑے وہ حیران ہو گئے، یہ کیا کر رہا، یہ کیا کر رہا؟ تو انہوں نے پوچھنا شروع کیا، اب کیا، یہ کیا، مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہا ہو؟ امر، خاموش، جواب نہیں دینا۔ بچہ گود میں ہے، تصور کرو 4000 سال پہلے دا مکہ میں کیویں وکھائی، میں آپ نہیں ویکھ سکدا، تو انہوں کیویں وکھائی؟ کالے پہاڑ، انسان نہیں،
ہوا کی سنسناہٹ، دھوپ کی تپش، پہاڑ کی آگ، پتہ نہیں کون سا مہینہ تھا اللہ ہی جانے، اور وہ جاری ہیں ساتھ ساتھ. کیوں میرا قصور کی ہے، میں نے چھڑیا کیوں گئی، جاندہ کدے پہ ہیں، کوئی غلطہ دس. چلتے چلتے کدئی پہنچے. کدئی کوئی 3 میل 3 میل. تو ہاجرہ کو خیال آیا یہ اللہ کے نبی ہیں، کوئی اتو نہ گال لائی ہوئے. تو 3 میل کے بعد اللہ امرک، کیا یہ اللہ نے کہا ہے کہ میں نے اتنے چھاڑ دے تو میرے پتر نو؟ اللہ کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلایا کہ اذن لن یضیعنا اللہ. ایک اور ہاجرہ نے جنم لیا. پہلے ایک ماں بن کے سوچ رہی تھی، بیوی بن کے سوچ رہی تھی، اب وہ ایک مومنہ بن کے سوچ ابھری، ایمان والی بن کے سوچ ابھری. اچھا جاؤ، جس رب نے کہا ہے وہ رب مجھے ضائع بھی نہیں کرے گا. جاؤ. میں جب تصور کرتا ہوں میری آنکھوں کے بند ٹوٹ جاتے ہیں کہ اس نے خامند کو جاتے ہوئے کیسے دیکھا ہوگا. پچھا پیکے تک کوئی نہیں جتنے اس جاتے بہ جاؤں، کوئی 4 بندے بھی کوئی نہیں، چلو پردیسی صحیح، عزت دا زمانہ آئی، ہر ایک دی بیٹی نو بیٹی سمجھا جاندہ آئی، پیچھے کوئی نہیں ہے. وہ اپنے خامند کو دیکھے جا رہی ہے اور وہ پیچھے مڑ کے دیکھنے کی ہمت نہیں فرما رہے ہیں. جب وہ چلتے چلتے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے اترے، پھر وہ بوجھل قدموں سے واپس ہوئی. میں الفاظ کہاں سے لاؤں کہ اس چال میں درد دل میں ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے ان کے روئے میں درد تھا. جن پتھروں پہ قدم رکھ رہی تھیں وہ بھی رو رہے ہوں گے اس وقت. جو ہوا ٹکرا رہی ہوگی وہ بھی دھاڑے مارتی ہوئی گزرتی ہوگی. چمکتے سورج آگ برساتا ہے، وہ آنسو برسا رہا ہوگا اس وقت. اور ابراہیم جیسی ہستی، عزم کے پہاڑ، صبر کے پہاڑ، جب پہاڑ سے نیچے ہوئے تو ایک دم اونٹ سے چھلانگ لگا تھا. بیوی نے نہیں دکھایا. جب نیچے ہو گئے بیگم غائب ہو گئی، پہاڑ سے نیچے اترے، پھر یوں منہ کر کے ہاتھ اٹھائے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. میرے رب تو میں نے امر کیتا ایتھے چھڑ، اے جنگل، نہ بندہ نہ پرند، میں چھڑ کے اے جاندہ پیا. اسلمت لرب العالمین. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پیغام ہے. ہمیں بیوی بچے چھوڑنے کو نہیں کہہ رہا، ہمیں کہہ رہا ہے جھوٹ چھوڑو، فحاشی چھوڑو، بدماشی چھوڑو، بددیانتی چھوڑو، خیانت چھوڑو، شراب چھوڑو، بدکاری چھوڑو، جوا چھوڑو، ظلم چھوڑو. ہم سے یہ مطالبہ، چھوٹا جا مطالبہ ہے. ابراہیم کے آگے تو 2 بیویاں اور بیٹھی تھیں، ایک سارا، ایک مدین کی ماں، 2 بیویاں. فلسطین کی بستی آباد سرسبز. ہاجرہ کے پاس کیا تھا؟ کالے پہاڑ، پانی بھی کوئی نہیں ہے. مجھے خیال آتا جب رات آئی ہوگی تو رات کا اندھیرا، پہاڑوں کا اندھیرا، کالے پتھروں کا اندھیرا، گہری وادی کا اندھیرا، ان سارے اندھیروں میں ایک عورت کا تصور کرو، معصوم بچے کو گود میں لے کے جب بیٹھی ہوگی تو تاروں نے ابھر کے دیکھا ہوگا کہ یہ کون مائی ہے. تاروں کو مسکراہٹ سے تشبیہ دی جاتی ہے. میں کہتا ہوں اس رات تارے بھی روئے ہوں گے، چاند بھی حیران ہوگا، ایک چکرے کون بی بی بیٹھی ہوئی ہے. اس مائی کی رات کیسے گزری، آنے والا گرم دن کیسے گزرا، پانی ختم ہوا، بچے کی ایڑیاں اور آہو بکا. اللہ زمزم پہلے کیوں نہ کٹیا؟ اللہ کو پتا تھا میں نے زمزم نکالنا ہے.
پہلے کیوں نہیں کڑیا؟ انہوں روایا کیوں؟ مانو دوڑایا کیوں؟ صفا مروہ پھر 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 سینہ پاٹ گیا۔ یہ میرے اللہ نے دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے۔ وہ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ میں تمہیں تسی کلمہ پڑھا ہے نا میرا، اب میں امتحان لوں گا۔ تسی پہلی تو دوئی چ نہیں جاون دین دیو جب تے امتحان پاس نہ کرے۔ پہلی تو دوئی بھی کوئی کلاس ہوندی نہیں، نہیں امتحان دیو امتحان دیو، پاس ہو گئے چلو ہن دوئی بہاؤ، نہیں پیچھا لے جاؤ۔ ہے میرا اللہ کہتا تمہیں جنت دینی ہے، اپنی رضا دینی ہے، تھوڑا تو مینوں کھڑکاون دیو، کچھ تو میں کھڑکاواں گا، لیکن اوئے ہائے اتنا نہیں۔ جب میں صفا مروہ چلتا ہوں تو مجھے اماں ہاجرہ کا خیال آتا ہے کہ ہم تو گیلری میں چل رہے ہیں بڑے آرام سے، وہ تو ایک پہاڑ پہ چڑھتی اترتی، دوسرے پہ چڑھتی اترتی، انہیں پتا تھا اللہ کی قسم کوئی انسان نہیں، لیکن بچے کو تڑپنا دیکھ نہیں رہی ماں، دیکھنے کی جرت نہیں ہے۔ صفا مروہ صفا مروہ صفا مروہ صفا مروہ، 7 چکر کے بعد نا وہ ہمت جواب دے گئی۔ اگر ہمت ہوتی تو شاید وہ اور چلتی، اور بے بس ہو کے گری ہیں، اور آخری نظر بیٹے کو دیکھنا چاہا کہ میں ایتھے مر جاواں او اتھے مر جاوے، نہ او میرا مرنا ویکھے نہ میں او دا مرنا ویکھ۔ جس امت کی بنیاد اتنی بڑی قربانی پر ہو، وہ امت کہے سود کے بغیر گزارا نہیں، جھوٹ کے بغیر گزارا۔ سارے بازار کے تاجروں سے پوچھو، کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر دکانداری۔ اس سارے میں وکیلوں کو کیا کہوں، قانون نکالا ہے، وہ کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر کیس نہیں۔ سیاستدانوں سے پوچھو، جھوٹ کے بغیر سیاست نہیں۔ کہاں سے لائے ہو یہ علم؟ کس کو جھٹلا رہے ہو؟ اپنے نبی کو؟ کون سے پیمانے بنا دیے تم نے؟ تو کلمہ توحید و رسالت کے، عشق رسول کے کون سے پیمانے بنائے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ سارا پاکستان جھوٹ اور دھوکے کا گٹر بن گیا ہے۔ بازار، شہر، دیہات، منڈیاں، فیکٹریاں، وزارتیں، صدارتیں، دفاتر، عدالتیں، جس ملک کی عدالت ظلم و ستم پر اٹھ رہے ہو، میں کتھے جا کے ہنج کڈا، کتھے جا کے ٹکر مارا۔ یہ ہاجرہ کا قصہ اس لیے ہے کہ اللہ پر ہر چیز قربان کرو۔ قربان نہیں، اللہ ہر ایک سے نہیں لیتا، وہ حسین جیسوں سے لی، وہ ابراہیم جیسوں سے لی، وہ صحابہ سے لی۔ ایسی ہمیں گندگی کے کیڑے، تو وہ گر گئیں کہ میں یہاں مر جاؤں، اسماعیل وہاں مر جائے، اور نو میں نے ویکھے میں نے ویکھے، لیکن ایک ایسے الوداعی نظر ڈالی کہ پتہ نہیں کہ میں مردہ پہ ہے، تو میرے رب کا غیبی نظام حرکت میں آ چکا تھا۔ ایک خوبصورت جوان کو دیکھا جو وہاں کھڑا ہوا ہے، تو ماں کی ممتا نے پھر انگڑائی لی اور پھر دوڑی، ساری تھکاوٹوں کو بھلا کر، پھٹے ہوئے سینے کو بھلا کر قریب آئیں تو وہ تو غائب ہو چکا تھا۔ جبریل انسانی شکل میں پر مارا، بچے کی ایڑیوں سے زمزم نکالا، پانی کا چشمہ نکالا، اور وہ غائب، اور پانی ابل رہا تھا۔ ان کا زمزم زمزم، عبرانی زبان میں زمزم، رک جا رک جا۔ میرے نبی نے کہا اللہ میری ماں کا بھلا کرے، وہ زمزم نہ کہتی تو یہ پورا اللہ دریا بنا دیتے، پر اللہ نے انہوں کھوئی بڑھاونا ہی، دریا نہیں بڑھاونا۔ کیا پانی ہے؟ کنویں کا پانی کھڑا ہو، بیچ میں مینڈک پیدا ہو جاتے ہیں، کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں،
کتنے پونگ پیدا ہو جاتے ہیں، مچھر پیدا ہو جاتے ہیں، اس میں گھاس نکل آتی ہے، کائی نکل آتی ہے، ساری دنیا میں پھر کے جاؤ دیکھو، واحد زمزم کا کنواں ہے جس میں مینڈک پیدا نہیں ہوتا، کیڑے پیدا نہیں ہوتے، پونگ پیدا نہیں ہوتے، کوئی مچھر پیدا نہیں ہوتا، کوئی گھاس پیدا نہیں ہوتا، کوئی کائی پیدا نہیں ہوتی، صاف شفاف. اور جو ہی اوپر سے موٹر چلتی ہے پانی کو کھینچنے کے لیے تو 6-7 سوراخ ہیں. سب سے بڑا سوراخ بیت اللہ کی طرف ہے، حجر اسود کی طرف ہے، اس سے پانی ابلتا ہے طوفان کی طرح، اور جو ہی موٹر بند ہوتی ہے تو وہ چشمے کا پانی، وہ سوراخوں سے پانی بند ہو جاتا ہے. یہ میرے رب کی مدد، نصرت، کہ تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے قدم اٹھاؤ، تمہارا ہاتھ پکڑ لے، تم اس کی رحمت تمہیں اپنی چھاؤں میں لے لے گی. پوری دنیا کے انسانوں کے لیے تو سب سے پہلا علم کو فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ آ رہی ہے. شین کو 3 نقطوں کی محتاجی ہے. اس رات کے پیغام میں نے آیت الکرسی آپ کے سامنے پیش کی کہ اللہ کو پہچانو بھائی، اللہ کو پہچان. اگر اللہ کو پہچان جاتے تو رشوت نہ ہوتی، قتل و غارت نہ ہوتے، ایسے شراب زنا کے دور نہ چلتے، ایسے نافرمانیاں نہ ہوتی. اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میری سن رہا ہے، میں اس سے چھپ نہیں سکتا. یہ اس مالک الملک
کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تیری شارک سے بھی تیرے زیادہ قریب ہیں۔ تو بھائی اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرنا میری زندگی کا سب سے بڑا علم ہے۔ یہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا، ورنہ وہ ملا والی گل ہے میری ادھی کہ آپ کی امت آپ کے بچے کو ذبح کر دے اور مجھے وہ مٹی دکھائی جہاں اس کا خون گرایا جائے گا۔ اور 61 ہجری عصر کے قریب حضرت ام سلمہ آخری بیگمات میں سے انتقال ہوا ہے۔ خواب میں دیکھا اللہ کے نبی غبار آلود، سر میں مٹی، داڑھی میں مٹی، چہرہ زرد۔ کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہ اپنے حسین کو قتل ہوتے دیکھ کے آ رہا، سائن کر دو۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ تو شریعت کے خلاف ہے، سائن کیسے کروں؟ کہا اللہ انہیں بلندیوں کے زینوں پر چڑھائے گا، وہ چاہے غافل ہوں، چاہے مسلم ہوں، چاہے مشرک ہوں، اللہ دنیا میں عزت دے گا۔ موت کے بعد ایمان پہ فیصلہ ہوتا ہے۔ تو بچوں تم کوئی وہاں آبادی نہیں تھی، ایک بیٹی، ایک بیوی اور ایک خود۔ موت کا وقت آ گیا تو ان کی بیگم رونے لگی کہ اب تو یہاں ویرانے میں مر رہا ہے، یہ بچی ہے، میں عمر رسیدہ ہوں، تیرا غسل، تیرا کفن، تیری قبر کون کرے گا؟ ہائے ہائے، کہا دیکھ اللہ کی بندی، ما کذبت وما کذبت، نہ میں جھوٹ بول رہا ہوں نہ کہنے والے نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ میں ایک مجلس میں تھا تو میرے نبی نے فرمایا کہ اس مجلس میں ایک شخص ایسا ہے جو اکیلا رہے گا، اکیلا مرے گا، قیامت کے دن اکیلا اٹھے گا اور اس کا جنازہ مسلمانوں کی جماعت پڑے گی۔ تو وہ سارے لوگ مر گئے شہروں میں، ایک میں اکیلا ہوں اس جنگل میں، کوئی آئے اور کتھو آوے گا، نہ کوئی راہ نہ رند، ایک تو چلو راستہ ہو، راستہ بھی کوئی نہیں، کون آئے؟ حج بھی ختم ہو گیا ہے، حج کے لیے قافلے شارٹ کٹ وہاں سے لے لیتے تھے ربضہ سے۔ انہوں نے کہا مجھے یہ نہیں پتا، یہ ہوگا اللہ کی بندی کے کہنے والا سچا ہے۔ دوسرا یہ شاکلہ بنانے کی ضرورت ہے کہ دیکھو ایک میری نظر ہے جو وہ شیشے پر جا کے ختم ہو رہی ہے، ایک میرے نبی کی نظر ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر، چلنا شروع ہو، چلتے 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 دیوار کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے۔ یہ محراب نہیں ہوتی تھی، دیوار کے پاس کھڑے، تھوڑی دیر کے بعد پیچھے ہٹنا شروع ہو اور ہٹتے 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 صف کے کنارے پر چلے گئے۔ جب سلام پھیرا تو پہلی صف کے لوگوں نے تو دیکھا، پچھلوں نے نہیں دیکھا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا کیا تھا آپ نے؟ پہلے تو کبھی ایسا نہیں کیا۔ تو آپ نے فرمایا جب میں نے اللہ اکبر کی تو اللہ نے میرے سامنے جنت کو کھول دیا۔ جنت کہاں؟ 7ویں آسمان پر، 7ویں آسمان پر جنت۔ اللہ نے میرے سامنے جنت کھولی، میں نے انگور کے گچھے لٹکے ہوئے دیکھے تو میں ان کے لیے بڑھتا 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 دیوار تک چلا گیا۔ کہ پھر آپ پیچھے کیوں ہٹے؟ کہ پھر اللہ مجھے جہنم کی شعلے دکھائے، تو ان سے ڈر کر میں ہٹتا 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 پیچھے چلا گیا۔ جس کی نظر اتنی طاقتور، یہ تو بڑی معمولی چیز ہے، جنت دیکھ لی، دوزخ دیکھ لی، رب کو دیکھ لیا۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے محبوب تیرا رب تجھے سلام پیش کرتا۔ اس کی نظر پہ یقین کرو کہ سود پہ کاروبار کرنا بے چینی اور اضطراب کے سوا کچھ نہیں۔ پرانی بات ہے، فیصلہ بات ہے کہ بڑا تاجر کہنے لگا یہ ہم تو بینکوں کے مینیجر ہیں، جتنا کچھ آتا ہے سارا ان کو کما کے دے دیتے ہیں کہ 2-4 ہزار بچتا اسی بوجھ پا کے لے جانے ہیں۔ تو سن لوگ آتے ہیں شیخ صاحب تے سیٹھ صاحب، اسی سارے بینکوں کے مینیجر ہیں۔ وہ کہنے لگی اب کون آئے گا یہاں؟ کہ مجھے نہیں پتا، چل راستے پہ جا کے بیٹھ۔ دن گزر گیا، کوئی نہیں ہے۔ اگلے دن اور حالت خراب، کہ جا راستے پر بیٹھ۔ ایک ایسے ہی راستہ تھا مکے کا شارٹ کٹ، جو کبھی حج جس کا لیٹ ہو جاتا تھا تو وہ راستہ اختیار کرتا تھا، صحرا تھا۔
تیسرا دن چڑھا تو بیٹی کو بلایا، کہنے والا بھی سچا تھا اور میں بھی سچ بول رہا ہوں، یہ یقین کا قصہ سنا رہا ہوں۔ بیٹی کو بلا کر بیٹا بکرا ذبح کرو اور کھانا تیار کرو، میرے جنازے پر کچھ مہمان آئیں گے، ان کو کھانا کھلانا ہے، میری موت مہمان نوازی سے روکنے دے۔ وہ بیٹی نے کہا ان پہ وہ کملا ہویا پہ چلو ایک بکرا اٹھا دینی ہے۔ اس نے بکرا ذبح کیا اور اسے پکانا شروع کیا، اور اماں جی جا کے راستے پر بیٹھ گئے۔ تیسرا دن تھا یہ، اور ادھر سکرات جاری ہو چکے تھے، تو ان کی بیگم کو دور سے غبار اڑتا دکھائی، تو انہوں نے اپنا دوپٹہ یوں لہرایا ایسے ایسے کر، تو کسی ایک کی نظر پڑ گئی تو سارے وہ ادھر پڑ گئے۔ تو 20 آدمی تھے اونٹنیوں پہ سوار۔ تو یہ کہتی ہیں ایک مسلمان مر رہا ہے، اس کا جنازہ پڑھو گے؟ تو وہ کہنے لگے کون ہے؟ کہا ابو ذر۔ تو سارے رونے لگے دھاڑ دھاڑ کر کے کہ ہمارے ماں باپ ابو ذر پہ قربان، اس کا جنازہ پڑھنا تو ہماری بخشش ہے۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تھے، اپنے 19 ساتھیوں کے ساتھ مکہ تشریف لے جا رہے تھے، اور شارٹ کٹ انہوں نے لے لیا۔ جب وہ آئے تو ان کو دیکھ کے کہنے لگے آ گئے ہو، میں نے تو پتا ہی تسی آ ہی جانا، میرے نبی کی بات کا یقین۔ کہنے لگے دیکھو مجھے کفن وہ دے اور میرا جنازہ وہ پڑھے جس نے حکومت کی نوکری نہ کی ہو۔ وہ تو خلافت راشدہ تھی، حضرت عثمان کی خلافت تھی، خلافت راشدہ کے وہ ازہد الصحابہ ہیں، سب سے بڑے زاہد صحابی ابو ذر غفاری۔ تو ایک انصاری نوجوان نے کہا کہ میں نے نہ کبھی حکومت کی نوکری کی ہے اور نہ ہی ان سے کوئی فائدہ لیا ہے، اور یہ میرا احرام ہے، میری ماں نے ہاتھوں سے اسے کاٹ کے بنایا ہے۔ انہوں نے کہا تو مجھے یہ کفن پہنائے گا اور تو ہی میرا جنازہ پڑھے گا۔ عبداللہ بن مسعود موجود، انہوں نے کہا نہیں تو میرا جنازہ پڑھائے گا۔ تو جب وہ تدفین ہو گئی تو ان کی بیٹی نے کہا یا عم ہلم الی الطعام، چچا ہلم الی الغداء، کھانا تیار ہے تشریف لائیں۔ وہ کہنے لگے کھانا کیسے اتنی جلدی کیسے تیار کر لیا؟ وہ کہنے لگے نہیں صبح سے ہی ابا نے کہا تھا کہ آج مہمان آئیں گے تو ان کے لیے کھانا تیار رکھنا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رونے لگے، کہنے لگے واہ ابو ذر تو نے مر کے بھی سخاوت نہ چھوڑ۔ تو سخی تھا زندہ بھی اور سخی رہا مر کے بھی۔ تو دوسری چیز جس کی ضرب لگانے کی ضرورت ہے کہ میرے نبی کے وعدے سچے وعدے، کہ جو وہ دیکھ سکتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ایک جب آپ سفر میں تھے، ہجرت کے سفر میں، تو سراقہ بن مالک آپ کے پیچھے پہنچ گیا، تو ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ یہ تو جان لیتا ہے ہماری۔ تو آپ نے کہا اللہم اکفنا شرہ بما شئت، یا اللہ ہماری جان چھڑا اس سے۔ تو اس کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا، کہنے لگا محمد میری توبہ، آئندہ نہیں کروں گا، میرے لیے دعا کر دو۔ آپ نے دعا کی، گھوڑا باہر نکلا، اس نے پھر گھوڑا بات تھا۔ یہ لالچی تو لے جاتا ہے، اے کاروبار بھی کر لو، اے بھی کر لو، کہ بینک والے تو بڑا بیوقوف بنے ہیں، یہ بڑا اچھا پلان آپ کو دے رہے ہیں، یہ بہت اچھا پلان آپ کو دے رہے ہیں، آپ اس میں یہ کر لیں، آپ اس میں یہ کر لیں۔ تو کملے بن کے لگے رہتے، اخیر موت آ کے لے جاندی، پچھلا پتہ نہیں کہندے مقدر چوندا۔ تو کیا کر رہا تھا؟ اب سراقہ بن مالک ان کو لالچ ہوا، پھر پیچھے دوڑے، پھر گھوڑا دھنس گیا، پھر کہنے لگا میں میری منت ہے ہوں بس میری توبہ، میں کلمہ پڑھ لیا۔ تو آپ نے دعا کی، گھوڑا نکلا، آپ نے کہا سراقہ یار آج تو میری جان لینے کے پیچھے وہ کیا دن ہوگا جب سپر پاور، یہ تو میں اپنے الفاظ کروں، جب سپر پاور ایران کے بادشاہ کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے،
ایران کے بادشاہ کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے. یہ کب کہہ رہے ہیں؟ جب مکے والوں کے خوف سے مکہ چھوڑا ہے اور مدینے جا رہے ہیں اور چھپ کے جا رہے ہیں, راستہ بدل کے جا رہے ہیں, اور دنیا کی سب سے بڑی پاور کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تجھے کنگن پہنائے جائیں گے. وہ خیر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. جب ایران فتح ہوا حضرت عمر کے زمانے میں تو ان کے سامنے فہرست پیش کی گئی مال غنیمت کی, تو انہوں نے پڑھا تو اس میں کہنے لگے اس میں 2 کنگن کا ذکر نہیں ہے, کسرا کے کنگن. انہوں نے کہا جی ہے ہی کوئی نہیں تو ہم نے لکھا ہی کوئی نہیں. کہنے لگے یہ تو ہو نہیں سکتا. مجھے ابوبکر صدیق کہہ کر گئے تھے کہ تیرے دور میں کسرا کا خزانہ آئے گا, اور اللہ کے نبی نے سراقہ سے وعدہ کیا تھا کہ اس کو یہ کنگن پہنائے جائیں گے. انہوں نے کہا جی ہمارے سامنے تو سارا گزرا ہے, مال غنیمت کوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا سارا دوبارہ تلاش کرو, سارا مال غنیمت. اس کا ایک قالین تھا جو 1 ایکڑ میں کے برابر تھا, 1 ایکڑ کی چوڑائی میں تھا اور لمبائی میں, ایسے پورا کا, اور اس پہ پورے ایران کا نقشہ تھا. اس میں گورنروں کو بٹھاتا تھا, پھر رقص اور شراب کی محفل ہوتی تھی. اور اس کو حضرت عمر نے کاٹ کے تقسیم کیا تو 1 بالشت ٹکڑا 1,00,000 دینار میں فروخت ہوا تھا. تو جب وہ دوبارہ ڈھونڈا گیا تو نکل آیا کنگن. کا سراقہ کا جی بیمار ہیں کا لے کے آؤ. تو سراقہ کو 2 آدمی سہارا دے کر لائے. حضرت عمر اٹھے اور کو کنگن پہنایا. سراقہ آج میرے نبی کا وعدہ پورا ہو گیا. تو دوسری جو ہماری بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ میرے نبی کی بات حق اور سچ. میرا نبی کہتا ہے سود مٹا دیتا ہے اور صدقہ زندہ کر دیتا ہے. جب میرا نبی کہہ رہا ہے, لیکن چونکہ وہ میں نے پہلے جو قصہ سنایا اتوں آؤ, تو ہم نہ اللہ کو سمجھتے ہیں نہ اللہ کے نبی کو سمجھتے ہیں کہ کہنے والا کون ہے. جبھی تو اس کی قدر آئے گی جب اس کہنے والے کی قدر ہو. تو چونکہ کہنے والوں کی عظمت نہ پڑھی نہ سنی نہ کبھی جستجو کی, ساری سوچ کی طاقت ہے کہ مال کیسے بڑھے, پیسہ کیسے بڑھے. پیسہ بڑھاؤ, اللہ نے روکا تو کوئی, لیکن رزق کے حالات سے کما. عبد الرحمن بن عوف آپ سب کو جیب میں ڈال, یہ جتنے بڑے بڑے بینک ہیں نا یہ سب ان کی جیب میں آ جائیں. اتنا ترکہ چھوڑ. ان کی بیویوں میں جو ترکہ تقسیم ہوا 4 بیویاں تھیں. آج سونے کی قیمت کے لحاظ سے 2 ارب ایک بیوی کو صدقہ وہ وراثت ملتی تھی. 1000 گھوڑے, 10,000 بکریاں, 1000 اونٹ, اور سونے کی ٹائلیں, اینٹیں, جن کو اولاد میں وراثتاً تقسیم کرتے ہوئے آریاں ٹوٹ گئیں. آپ کے دفعہ کاغذ کے نوٹ, ان کو ہم نے نقدی سمجھا ہوا ہے, ان کو مال سمجھا ہوا ہے, کاغذ کے نوٹوں کو. یہ یہودیوں نے ہمیں کتنا بیوقوف بنایا. سانو کاغذ بھی لے لے کے کارڈ دے دیتے, لو بھائی کارڈ پھیری جاؤ, تو یہ کاغذ بھی سانو واپس کرتے. ہم تو بیوقوف بنے ہوئے ان کے پیچھے چل رہے ہیں. ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل, ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا. ہماری تو اپنی راہیں تھیں, اپنے راستے تھے, جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں, جنہیں راستوں میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا. ہم تو کسی اور راستے کی طرف نکل گئے, کسی اور راہوں پر چل پڑے. تو میرے نبی کی بات کا یقین. ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے, اس کہل عسل شہد پلا. شہد پلایا, پھر یا رسول اللہ اور زیادہ ڈائریا لگ گیا. آپ نے کہا شہد پلا, پھر شہد پلایا. پھر یا رسول اللہ اور زیادہ ہو گیا, کہا شہد پلا. تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا اور اللہ کا کلام سچا, فیہ شفاء للناس. تیسری دفعہ جب شہد پلایا تو اس کا پیٹ ٹھیک ہو گیا, صحیح ہو گیا.